عام خبر یہ کہ اسٹیٹ بینک نے شرح سود 22% پر برقرار رکھنے کا فیصلہ کیا ہے۔ اسٹیٹ بینک نے شرح سود کو 22% پر برقرار رکھنے کا فیصلہ کیا گیا ہے، اور اس سے پہلے معاشی اشاریے کس طرف جا رہے ہیں یہ نگراں وزیر خزانہ نے بھی بات کی تھی اس سے متعلق، اور کہا تھا کہ انفلیشن کو کسی حد تک کنٹرول کرنے میں ہم کامیاب ہو گئے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ٹیکس کلیکشن سے متعلق بھی بتایا تھا انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ معاشی جو پہیہ ہے، جو اکنامک ایکٹیویٹی ہے، وہ بھی آہستہ آہستہ بڑھتی جا رہی ہے، تو بہتری کی جانب یہ گامزن ہے، اور انٹرسٹ ریٹ کو 22% پر برقرار رکھنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ انٹرسٹ ریٹ زیادہ جب رکھا جاتا ہے تو اس کی وجوہات یہی ہوتی ہیں کہ اسپینڈنگس کو تھوڑا سا کم کیا جا سکے، اور جو اکنامک ایکٹیویٹی تیز ہو کے پھر انفلیشن بھی ظاہر ہے اس سے بڑھتا ہے، تو انفلیشن کو کنٹرول رکھنے کے لیے یہ گزشتہ 1-1.5 سال سے یہ پالیسی چل رہی ہے کہ انٹرسٹ ریٹ کو بڑھا کے رکھا جائے تاکہ معیشت کو تھوڑا سٹیبل کرنے کی کوشش کی جائے، تو اسی کے پیش نظر 22% پر انٹرسٹ ریٹ کو برقرار رکھنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ ریاض اینڈی نے ہمیں جوائن کیا ہے۔ ریاض بتائیے، آپ کے پاس ڈیٹیلز کیا ہیں، کیا عوامل بتائے ہیں اس فیصلے کے پیچھے؟ موسٹلی تو یہ کہ فرسٹ آف آل یہ کہ یہ تیسری میٹنگ تھی اس مالی سال کی جس کے اندر شرح سود کو برقرار رکھا گیا ہے 22% کے اوپر۔ جو پچھلی گورنمنٹ نے جو بھی میجرز کیے تھے اس کا امپیکٹ اب آ رہا ہے، ایک لیگ کے ساتھ جو امپیکٹ آتا ہے وہ اب نظر آنا شروع ہوتا ہے۔ تو جو آج اسٹیٹمنٹ ہے اس کے اندر یہ کہہ رہے ہیں کہ جو سپٹمبر کے اندر مہنگائی نے تھوڑا سا اپٹک کیا تھا، وہ جیسے انہوں نے پروجیکٹ کیا تھا، جیسے وہ دیکھ رہے تھے ویسے ہی تھا، اور آگے جاتے وہ یہ دیکھ رہے ہیں کہ مہنگائی کی شرح کم ہوگی۔ جو پروجیکشن بھی ہے اکتوبر کی مہنگائی کی وہ 26.45 ہے، جو اگست سے تقریباً تھوڑا سا نیچے ہے، تو اسی کو اینٹیسپیٹ کرتے ہوئے جو ہے انہوں نے شرح سود کو برقرار رکھنے کا فیصلہ کیا ہے۔ اینڈ کچھ عوامل ڈیفینیٹلی انہوں نے کہے ہیں جو ریپیٹ کیے انہوں نے۔ نمبر 1 یہ کہ ایگریکلچر آؤٹ لک جو ہے وہ بڑا پازیٹیو ہے، آئل پرائسز کے اوپر جو ہے وہ تھوڑا سا کنسرن ہے، مور اور لیس وہی ہے، لیکن جو ٹون ہے وہ یہ بتاتی ہے کہ جو اب تک کی ٹائٹننگ ہے وہ کافی ہے، اور اس کی وجہ سے وہ آگے دیکھ رہے ہیں کہ جو اسٹیٹ بینک کا لانگ ٹرم گول ہے 5 سے 7% انفلیشن کو رینج میں لانا، وہ ان کو لگتا ہے کہ بائی اینڈ آف فسکل ایئر 25 یعنی اگلے مالی سال کے اختتام تک یہ ہدف کو وہ حاصل کر لیں گے۔ تو ان عوامل کی بنا پر کو مد نظر رکھتے ہوئے انہوں نے انٹرسٹ ریٹ کو برقرار رکھنے کا فیصلہ کیا۔ اسٹیٹ بینک نے شرح سود 22% برقرار رکھنے کا فیصلہ کیا ہے۔ دوسری چھماہی میں مہنگائی میں کمی کا سلسلہ جاری رہے گا، اسٹیٹ بینک کا یہ بتانا ہے، اور جیسے ریاض اینڈی بھی ہمیں بتا رہے تھے کہ معاشی اشاریہ جو ہیں ان کو دیکھا گیا ہے وہ پازیٹیو ہیں اور معیشت بہتری کی طرف گامزن ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ گروتھ کا بھی خیال رکھنا ہے کہ اکنامک گروتھ وہ اسٹال نہ کر جائے، تو اس سے متعلق بھی بتایا جا رہا ہے کہ ایکسپیکٹ کیا جا رہا ہے کہ اگلے سال پھر گروتھ بھی بڑھتی جائے گی، اور اس کے جو ٹارگٹس ہیں، اہداف ہیں، ان کو بھی بڑھایا جائے گا۔ انفلیشن کو کنٹرول کرنا سب سے پہلی ترجیح ہے، اور انفلیشن کو کنٹرول کرنے میں کسی حد تک روکنے میں اب کامیاب ہوئے ہیں ان پالیسیز کو لے کر، اور ریاض اینڈی بھی جیسے بتا رہے تھے، اور یہی معاشی ماہرین کہتے ہیں، تجزیہ کار یہی کہتے ہیں کہ تھوڑا اس میں ٹائم لگتا ہے، وقت لگتا ہے۔ ایک پالیسی جب آپ نافذ کرتے ہیں تو اس کے جو ثمرات ہیں وہ 5 سے 8 مہینے کے بعد ملنا شروع ہوتے ہیں۔ تو یہ جو بھی پریس کانفرنس کی جا رہی ہے اکنامک ایکٹیویٹی سے متعلق وزارت خزانہ کی طرف سے بھی، اسٹیٹ بینک کی طرف سے بھی، وہ یہ بتا رہے ہیں کہ شرح سود تو 22% پر برقرار رکھی ہے، لیکن یہ ظاہر لوگوں کی طرف سے یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ زیادہ ہے شرح سود، انٹرسٹ ریٹ بہت زیادہ ہے، لیکن اکنامک جو پالیسیز بنائی گئی ہیں، جو معیشت کو کنٹرول کرنے کے لیے پالیسیز بنائی گئی ہیں، اس کے لیے یہ بہت ضروری تھا کہ شرح سود کو اس لیول پر رکھا جائے۔ اس کی وجہ سے انفلیشن کو بھی کنٹرول کرنے میں اب کامیاب ہوتے جا رہے ہیں، اور اس میں مزید بھی اگلے مالی سال تک مزید بھی ریاض اینڈی بتا رہے ہیں کہ کامیابی ہوگی، انفلیشن کا ریٹ جو ہے وہ کم ہوگا اور گروتھ ریٹ بڑھے گا، اکنامک ایکٹیویٹی تھوڑا جنریٹ ہونا شروع ہوگی، کیونکہ جب یہ انٹرسٹ ریٹ کو بڑھانے کا فیصلہ کیا گیا تھا اس وقت اکنامک ایکٹیویٹی آرٹیفیشلی بڑی تیز چل رہی تھی 1-1.5 سال پہلے، تو وہاں پر اس کو روکا گیا تھا تاکہ انٹرسٹ ریٹ بڑھا کے اسپینڈنگز کو روکا جائے اور معیشت کو اسٹیبلٹی کی طرف، نیچرل جو گروتھ ہے اس کی طرف لایا جائے۔ معاشی ماہر محمد سہیل صاحب نے ہمیں جوائن کیا۔ محمد سہیل صاحب، 22% پر برقرار رکھا گیا، اور اب یہ بتایا جا رہا ہے کہ اس کے جو ثمرات ہیں وہ ملنا شروع ہو گئے ہیں، انفلیشن کو قابو میں اب رکھا جا رہا ہے اور مزید بھی کم کیا جائے گا۔
देखिए, ये तवक्कुआत थी कि इंटरेस्ट रेट में कमी नहीं होगी और इन्फ्लेशन अभी भी 22% से ज़्यादा है, मगर जिस तरह आपने कहा तवक्कुआत हैं कि उसमें स्लो डाउन आएगा और 2-3 माह के बाद हो सकता है कि ये ठीक ठाक नीचे आ जाएं। तो मेरे ख्याल में फैसला कोई ताज्जुब खेज नहीं है, कोई सरप्राइजिंग नहीं है और मार्केट के पार्टिसिपेंट्स थे और जो एक्सपर्ट्स थे वो यही कह रहे थे कि शरह सूद 22% रहेगी। अब देखना यह है कि क्या ये पीक हो चुका है कि नहीं हुआ, और उम्मीद यही की जा रही है कि जो हालात हैं कि ये शायद रेट्स पीक हो गए हैं। तो मेरे ख्याल में ऑल इन ऑल आज का फैसला काफ़ी हद तक एंटिसिपेटेड था। जी अच्छा, दीगर जो आप वेरिएबल्स देख रहे हैं, पेट्रोल प्राइसेस कम हो रही हैं, फिर डॉलर को भी हमने कंट्रोल में कर लिया है और ये भी बताया जा रहा है कि हमारी टैक्स कलेक्शन भी जो IMF के अहदाफ हैं उससे हम आगे चल रहे हैं, शमशाद अख्तर साहिबा ने बताया था। तो दीगर जो अवामिल हैं वो भी आप देख रहे हैं कि बेहतरी की तरफ गामजन है? देखिए, ओवरऑल इकोनॉमिक रिकवरी है, पावर जनरेशन बेहतर हुआ है, गाड़ियों की सेल, सीमेंट की सेल, एग्रीकल्चर आउटपुट, तो ओवरऑल इकोनॉमिक रिकवरी देखी जा रही है। मगर हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि जो दुनिया में जियोपॉलिटिकल टेंशन है उससे ऑयल और कमोडिटी की प्राइसेस बढ़ सकती हैं। फिर हमें ये भी नहीं भूलना चाहिए कि पाकिस्तान के फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स अभी भी बहुत कम सतह पर हैं। तो इकोनॉमिक रिवाइवल, इकोनॉमिक बेहतरी ज़रूर हो रही है, मगर इसके साथ रिस्क भी एसोसिएटेड है। इस तनाजुर में मेरे ख्याल में रेट्स को स्टेबल रखना बेहतर है और तो उम्मीद है कि रेट्स गिरेंगे, मगर उसके लिए मुझे लगता है कुछ माह तक हमें इंतजार करना पड़ेगा। फिल वक्त ये रेट रखना जो है ये मुस्बत एक सही फैसला। बहुत शुक्रिया मोहम्मद सुहेल साहब, आपने वक्त दिया जियो न्यूज़ को।